أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ ان مبارک آیتوں کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو تو ہم حاضر ہیں، ہم سب کچھ آپ کے دیکھ رہے ہیں۔ وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن، یا رسول اللہ آپ نہیں ہوتے کسی حال میں، وما تتلو منه من قرآن، اور آپ نہیں پڑھتے قرآن میں سے کچھ حصہ، ولا تعملون من عمل، اور تم حضرات عمل نہیں کرتے کوئی عمل، الا كنا شهودا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر ہم آپ کے اوپر حاضر ہوتے ہیں جب آپ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، پہلے حضور سے خطاب فرما رہے ہیں، پھر پوری امت کو ولا تعملون من عمل، پھر پوری مخلوق کو خطاب فرما رہے ہیں کہ صرف حضور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں بلکہ پوری کائنات پر میری نظر ہے، اور پوری کائنات میری نظر سے غائب نہیں ہے۔ وما تکون فی شان، نہیں ہو تم یا رسول اللہ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ تلاوت نہیں کرتے کوئی قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور تم سب حضرات، اب یہ جمع کر دیا، ولا تعملون من عمل، تم سب حضرات کوئی عمل نہیں کرتے، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم ان کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں لگے رہتے ہو، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، تو جب تم اس عمل میں گھسے ہوئے ہوتے ہو تو اس وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ مصروف عمل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب جبرائیل امین حضور کے پاس تشریف لائے تعلیم احکام کے لیے، تو حضرت جبرائیل امین نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے؟ تو فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان اس کو کہتے ہیں، احسان ایک تو آپ کا اور ہمارا احسان اردو کا احسان کہ کسی کے ساتھ بلائی کرنا نہیں، احسان اخلاص کے اس مقام پہ انسان پہنچ جائے کہ جب اللہ کی عبادت کرتا اعبد ربک کأنک ان تعبد ربک،
ان تعبد ربک کأنک تراہ، تمہاری یہ کیفیت بن جائے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو ایسی حالت ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ایسی کیفیت آپ کو حاصل ہو رہا ہو کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ درجہ تو حاصل ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہی بتلاتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جو تم کچھ کرتے ہو، تم خلوت میں کرتے ہو، جلوت میں کرتے ہو، چپکے سے کرتے ہو، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں، حدیث کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ ایک بندے کے ساتھ سرگوشی شروع کر دے گا، اور کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ اپنا دست مبارک اس پر ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہے، ہم جیسے ہاتھ نہیں رکھتے، تو شفقت کی نگاہیں اس پر ڈال دیں گے اور چھپا لیں گے، اور آہستہ آہستہ ان سے پوچھیں گے، میرے بندے چپکے چپکے سے پوچھیں، تم نے فلان دن فلان کمرے میں یوں گڑبڑ کیا تھا؟ جی ہاں یا اللہ میں نے تو یہ کیا تھا۔ میرے بندے تم نے فلان دفتر میں فلان موقع پر یوں گڑبڑ کیا تھا؟ ہاں میرے رب میں نے تو کیا ہے۔ میرے بندے تم نے فلان کام کیا تھا، فلان کام کیا تھا، گناہوں کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ یوں سوچے گا کہ میں تو ہلاک ہوا، کیونکہ سارے گناہوں کی جب گنتی شروع ہو جائے گی ان کے گناہ ایسے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ میں تو ہلاک ہوا، ہلاک تو۔ وہ اپنے ذہن میں یوں کہے گا کہ اب تو میں تباہ ہو گیا، کیونکہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے مجھے بتا دیے کہ تم نے یہ بھی کیا ہے چپکے سے۔ حدیث میں آتے ہیں سر اس کے ساتھ سرگوشی کریں گے، اردو میں سرگوشی کا ترجمہ، تم نے یہ کیا ہے؟ ہاں یا اللہ۔ تم نے یہ کیا ہے؟ ہاں یا اللہ۔ تم نے یہ کیا ہے؟ ہاں یا اللہ۔ جب سارے گناہ گن گن کے بتا دیں گے تو وہ بندہ اپنے دل میں کہے گا کہ اب میں تو اب تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، جب دنیا میں نے تمہارے اوپر پردہ ڈالا تو آخرت میں بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا میں پردہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ گناہ کر لیتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپا لیتے ہیں، جب 2 مرتبہ کر لیتا ہے تو بھی چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، جب تیسری مرتبہ کر لیتا ہے، مقرر گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، دنیا میں اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جس آدمی کی بدماشی ظاہر ہو جاتی ہے، بد اخلاقی، تو جان لو کہ اس نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پر بندہ کا پردہ چاک نہیں فرماتے، بندہ کو کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، ایک مرتبہ گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کی پردہ چاک نہیں کرتے، نہیں فرماتے۔ جب انسان مقرر گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا پردہ چھاپ کر کے اس کے گناہ کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور معاشرے میں اس کو رسوا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے کریم ہے، چلو بندے سے غلطی ہو گئی تو چھپا لو، پردہ اس پر ڈال دو۔ لیکن جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے پھر آخر وہ ہاں سمجھ گئے میری بات؟ تو اسے معلوم ہوا کہ یہ بندہ گناہگار تو ہوگا مگر مصر علی الگناہ نہیں ہوگا۔ مختلف گناہ مختلف اوقات میں ان سے سرزد ہوئے ہوں گے، مگر ایک گناہ پر مصر نہیں ہوگا۔ جو گناہ پر مصر ہو جاتا ہے تو اس کا پردہ دنیا میں اللہ چاک کر دیتے ہیں۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، جب دنیا میں میں نے تمہارے اوپر پردہ ڈال دیا تو چلو آخرت میں بھی میں تمہارے اوپر پردہ ڈال کے معاف کرتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ ہوتا۔ ہمارے نانا جان رحمت اللہ علیہ
فرمایا وہ ان کا وظیفہ یہ تھا کہ میرے پیچھے میری اولاد یہ وظیفہ کرے، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، اے عیبوں کے بہت چھپانے والے. کیسے پیارا وظیفہ. اور فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر دعوت ولیمہ کی طرح زیادہ پوچھ گچھ نہیں تھی اور اللہ نے اعلان کر دے کہ جاؤ، جیسے دعوت ولیمہ میں لوگ جاتے ہیں، تو شاید جان چھوٹ جائے گی، ورنہ اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو مشکل ہو جائے گا. اگر تفتیش شروع ہو گئی، اور حقیقت بھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس کے ساتھ مناقشہ شروع ہو جائے گا تو وہ عذاب میں چلا جائے گا. ہاں سمجھ گئے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، ہم حاضر ہوتے ہیں. الا كنا عليكم، جو کچھ تم کرتے ہو ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم سب کچھ آپ کے دیکھتے ہیں. استفیضون فی، جب تم اس میں لگے رہتے ہو، جب تم وہ ان اعمال میں تم مصروف ہوتے ہو، تو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں، میں ہر جگہ حاضر ہوں، ہر جگہ ناظر ہوں، ہر جگہ دیکھنے والا ہوں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ فرماتے ہیں مخفی نہیں ہے تمہارے پروردگار سے ایک ذرے کے برابر بقدر کوئی چیز پھر الارض، زمین کے اندر. ذرہ ریت کے اس چمکتے ہوئے ذرے کو اس کو بھی کہتے ہیں، اور ذرہ چوٹی چیونٹی کو بھی کہتے ہیں. ذرے کا اطلاق چوٹی چیونٹی پر بھی ہوتا ہے، اور ذرہ جو کیا زمین پر وہ چمکتا ہوا ریت نہیں ہوتا، اسی کو بھی کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں جو بھی معنی لے لے، وما يعزب، مخفی نہیں ہے، عن ربک، تمہارے پروردگار سے پوشیدہ نہیں ہے تمہارے پروردگار سے، من مثقال ذرۃ فی الارض، بقدر ایک ذرہ کے زمین کے اندر، ولا فی السماء، آسمان کے اندر. آسمانوں میں بھی زمین میں بھی جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے حکم سے گرتا. اللہ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ اس ذرے سے چھوٹا اور نہ اس ذرے سے بڑی چیز. ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں، ذرے سے بڑی چیز بھی اللہ سے مخفی. یہ سب کچھ اللہ فرماتی ہیں یہ کوئی چیز مخفی نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ واضح روشن کتاب میں یہ موجود ہے سب کچھ. اور بندے کا تو سب کچھ لکھا جاتا ہے، بندے کا تو سب کچھ اس کا اب ایک تو لوح محفوظ ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایک بندے کا اپنا عمل نامہ ہوتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں آپ کے ساتھ، کرامن کاتبین لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اعمال کو لکھتے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں، جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں. اور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنا عمل نامہ دیا جائے گا، اور ہر آدمی لکھا پڑھا بن جائے گا، ان پڑھ بھی لکھا پڑھا بن جائے گا. اللہ فرمائے گے اقرا کتابک، پڑھ آج اپنا عمل نامہ، پڑھ اپنا عمل نامہ، خود پڑھ. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب خود لگا لو، خود اپنے نفس کا احتساب کر لو کہ تم جہنم کے قابل ہو یا جنت کے قابل ہو. اقرا کتابک
کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے جب بندہ عمل نامہ پڑھ لے گا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ بات نکل جائے گی، ما لہذا الکتاب ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا ہے اس عمل نامے کے لیے، کیا ہے اس کتاب کے لیے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا عمل چھوڑ دیا ہے نہ بڑا عمل، الا احصاها، مگر سب کو ضبط کر لیا ہے. جو میں نے غلط نگاہوں سے دیکھا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو میں غلط بول چکا ہوں زبان سے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو میں غلط کام کر چکا ہوں وہ بھی لکھا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا. لیکن وہاں پھر رونا کام نہیں آئے گا، وہاں پھر رونا کام آتا ہے، آج ہی آتا ہے، آج ہی آتا ہے. اگر انسان اپنے عمل پر پشیمان، گناہوں پر پشیمان ہو کر آنسو بہا لے، آج جو آپ کے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا خدا کی خوف کی وجہ سے گرے، وہ جہنم کے آگ کو بجھا سکتا ہے. خوف خدا کی وجہ سے جو آنسو آنکھوں سے نکلے وہ جہنم کے آگ کو بجھا سکتی ہے. لیکن آخرت میں پھر آپ سب جتنا بھی روئیں تو وہاں رونا کام نہیں پائے. چاہیے مسلمان کو ابھی یہ سوچ ذہن بنا لے کہ دیکھو خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور خدا میرے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، فرشتے مقرر ہیں، سب کچھ جو میں کر رہا ہوں تو وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیا لکھا، اور چھوٹے کا بھی جو بالغ ہوتا ہے اس کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھے کا بھی اور جوان کا، سب کا لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھتے؟ سب کے لکھتے ہیں. ہمیں تو شیطان کہتا ہے کہ تم تو ابھی جوان ہو، بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ بھی کریں گے، داڑھی بھی چھوڑیں گے، پھر بزرگ بنیں گے. ابھی تو تم جوان ہو، زندگی کا ٹیکہ لیا ہے کہ جوان ہو، نہ مرنا ہے، نہ بیمار ہونا ہے، نہ دنیا سے جانا ہے. کیا آپ لوگوں نے نوجوانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے یا نہیں دفنایا؟ اپنے ہاتھوں سے جوانوں کو دفنایا یا دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بچوں کو بھی دفنایا یا نہیں دفنایا؟ بچیوں کو بھی دفنایا یا نہیں دفنایا؟ نوجوان مردوں کو، نوجوان عورتوں کو دفنایا یا نہیں دفنایا؟ کیا سارے بوڑھے مر رہے ہیں یا جوان بھی مر رہے ہیں؟ جواب دو. جوان کیوں غافل ہے، بوڑھا کیوں غافل ہے؟ میں تو کہتا ہوں بوڑھا بڑا بدبخت ہے کہ داڑھی سفید ہو کر اس کو اب بھی فکر ہوش نہیں آتا کہ اب تو داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب تو موت کے کنارے قریب ہو چکا ہوں، اب اللہ اللہ کرنا چاہیے. ایک حدیث یاد آیا بوڑھوں کے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کو، دیکھو میں بھی بوڑھا ہوں، میری داڑھی بھی سفید ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. حدیث میں آتا ہے کہ جناب جبرائیل امین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمن والو فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو تیرا امتی ہوگا اور اس کے بعد اسلام میں سفید ہو جائیں تو خدا فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں جلا دوں. مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں ڈال دوں، جہنم میں جلا دوں. صحابہ خوش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے، آنسو بہانے لگے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہانے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو خوشخبری کی بات تھی، آپ تو پریشان ہو گئے، آپ تو پریشان ہو گئے. یہ تو خوشی کی بات تھی کہ جو تمہارا امتی بوڑھا ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا.
آپ تو رونے لگے. فرمایا اس خوشخبری پر نہیں رونے لگا, اس پر رونے لگا کہ میرا امتی ہوگا, اس کے بعد اسلام میں سفید ہوئے ہوں گے. خدا تو اس سے حیا کریں گے لیکن وہ خدا سے حیا نہیں کریں گے. اس پر رونا آتا ہے کہ میرا امتی ہوگا, اس کی بات تو اسلام میں سفید ہوئی ہوں گی. خدا تو اس سے حیا کریں گے لیکن وہ خدا سے حیا نہیں کریں گے. اور پیاروں نوجوانوں, حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے سائے کے تلے قیامت کے دن بعض روایت میں 3 ہے, بعد میں 5 ہے, بعد میں 7 ہے. میں وہ 3 کی روایت سناتا ہوں. ان تین آدمی قیامت کے دن, اس دن جو کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے بغیر, عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا نشأ فی عبادت اللہ, جو عبادت میں پلا پولا ہو. ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو اللہ کی عبادت میں پلا پولا ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, در جوانی توبہ کردن, در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبراں, در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبراں, وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. فرماتے جوانی میں اللہ اللہ کرنے والا بن جاؤ, در جوانی توبہ کرنا سیوائے پیغمبر. جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ انبیاء کی عادت ہے. گرگ ظالم میں شبد. فرماتے ہیں بیڑیا جو چیرنے والا پاڑنے والا ہے, بیڑیا تو جانتے ہو, یعنی بیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی توبہ کر لیتا ہے, بزرگ بن جاتا ہے. جب شکار سے رہ جاتا ہے, وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. بڑھاپے کے وقت گرگ ظالم بیڑیا بھی شوت پرہیزگار, وہ بھی پرہیزگار, کیونکہ کام نہیں کر سکتا, دوڑ نہیں سکتا, چیر پاڑ نہیں کر سکتا. جب کام سے گر جاتا ہے تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. کمان تو یہ ہے کہ شباب ہے, خواہشات طاقت میں ہے, اس کو کنٹرول کر لے. کھانے کی خواہش طاقت میں ہے, جوانی میں ہے. شہوت نرانی جوانی میں ہے. ہر طاقت, قوت گویائی جوانی میں ہے, قوت شنوائی جوانی میں ہے, قوت بصارت جوانی میں ہے. ساری طاقتیں بحال ہیں. ان سب کو کنٹرول کرنا یہ کمال کی بات ہے, یہ کمال کی بات ہے. میرے پیاروں, بوڑھوں کو بھی توبہ کرنا چاہیے, اللہ اللہ کرنا چاہیے, ذکر و فکر کرنا چاہیے. یہ غلط تصور ہے, غلط تصور ہے کہ یہ مولویوں کا ٹیکہ ہے اللہ اللہ کرنا, یا پیروں کا ٹیکہ ہے. نہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں وہ سب محمد کے غلام ہیں, اور ان کے فرمان بردار بنیں گے, وہ سب اللہ والے بنیں گے. اللہ والے ہیں لیکن اللہ سے بھاگ رہے ہیں. جب ایمان لے آئے تو ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین, اللہ تو ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں. اللہ ولی الذین, اللہ فرماتے ہیں تو آپ کا دوست ہوں, آپ مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کو تاریکیوں سے, گمراہی کی تاریکیوں سے نکالتے ہیں نور ایمان کی طرف, نور تقوی کی طرف, نور نبوت کی طرف. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. پیارو, ابھی سے انسان فیصلہ کر لے, توبہ کر لو کہ یا اللہ جو زندگی میں نے غلطیوں میں گزاری ہے اس پر یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں, اور مستقبل کے لیے اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ. اللہ میں دیکھو صحابہ کرام بھی دکانداری بھی کرتے تھے, صحابہ کرام حکومتیں بھی کرتے تھے, صحابہ کرام سارے کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ
محمد کے بھی وفادار تھے، ان کے غلام تھے۔ ہاں جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے چھٹی، جب جہاد کا اعلان ہو جاتا تو جہاد کے لیے چھٹی، جب اعتکاف کا موقع آ جاتا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے، جب حج کا موقع آ جاتا تو حج کے لیے چلے جاتے۔ یہ سارے محمد کے پروانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کا حکومتیں بھی کرتے تھے، گورنر بھی تھے، لیکن کیسے گورنر تھے؟ ایک گورنر کے خلاف شکایت لگی، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت لگی کہ تمہارے گورنر صاحب چھٹی کرتے ہیں، اور تمہارے گورنر صاحب ایک دن چھٹی کرتے ہیں، لوگوں کی فریاد نہیں سنتے، اور تمہارے گورنر صاحب رات کو ملاقات نہیں کرتے، کسی سے نہیں ملتے۔ ایسی شکایتیں لگی تو فرمایا، گورنر کو بلایا کہ تم ملتے کیوں نہیں؟ فرمایا ایک جمعے کا دن ہے، میرا ایک جوڑا ہے، وہ میں گھر میں خود دھو کر اور پھر اس کو جمعے کے لیے تبدیل کرتا ہوں۔ اور حضرت سیدھی بات یہ ہے کہ رات کا وقت میں نے خدا کو دیا ہے، دن کو مخلوق خدا کے لیے فارغ کر دیں، مگر رات کو اللہ کے لیے فارغ کر دیں۔ یہ گورنر تھے، یہ گورنر تھے۔ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ نہیں تھے کہ وہ سب کچھ کرتے تھے، مگر قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہوئے کرتے تھے۔ جو گورنر ہوتا تھا وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق چل کر گویا زندگی گزارتا تھا۔ جو دکاندار ہوتا تھا وہ قرآن و سنت کے مطابق چل کر دکانداری کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق مشہور ہے کہ ایک مرتبہ، بلکہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ جب امیر المومنین بن گئے تو بازار پر گشت کرتے تھے، جس کو مسائل معلوم نہیں ہوتے تھے تو اس کو اٹھا کر کہہ دکان بند کر دو، پہلے دکانداری کے مسائل سیکھ لو پھر دکان چلاؤ، تاکہ تمہیں حرام و حلال کا پتہ ہو۔ تاکہ تمہیں حرام و حلال کا پتہ ہو، پہلے دین مسائل سیکھ لو پھر دکان پہ بیٹھو۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق مشہور ہے کہ جب آج امیر بن گئے تو دوسرے دن کپڑا کندھے پر ڈال کر مارکیٹ میں نکل آئے۔ کیا کہنا؟ حضرت عمر سامنے آئے، حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر کہاں؟ تم تو کپڑے کندھے پر ڈال کر کپڑے کندھے پر فروخت کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے نکل آئے۔ جیسے آپ نے کبھی افغانیوں کو دیکھا ہوگا جو کپڑے کندھے پر ڈال کر وہ گلیوں میں پھرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں، تو وہ مارکیٹ میں کپڑے کندھے پر ڈال کر گئے اور مارکیٹ میں آئے، بازار میں آئے کپڑوں کو فروخت کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا تم تو کپڑے کندھے پر ڈال کر بازار میں آئے ہو، کہنے کے پھر کاروبار نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، تم امیر المومنین ہو، جاؤ بیت المال سے ضرورت کے مطابق لیا کرو۔ دیکھو ضرورت کے مطابق بیت المال سے لیا کرو، اور تم نے وقت مسلمانوں کو دیا ہے، جاؤ تم مسلمانوں کی خدمت کرو گے اور بیت المال سے بے ضرورت کے مطابق لیا کرو گے۔ چنانچہ بیت المال سے کتنا لیتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اتنا لیتے تھے کہ کافی مدت کے بعد اس کی اہلیہ کو میٹھی چیز کا شوق پیدا ہوا کہ کہیں میٹھا بنا لے۔ اب خلیفہ وقت کی بیوی ہے، بادشاہ وقت کی بیوی ہے، اس کو میٹھی چیز کی خواہش ہے مگر میٹھی چیز نہیں ملی۔ کہنے لگے میٹھی چیز، فرمایا میں تو کچھ بیت المال سے اور نہیں دے سکتا، آپ جانتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اور کیا کیا دولت آ رہی تھی، خراج آ رہے تھے، کہنے کہ میں تو اس سے مزید نہیں لے سکتا، اس سے اگر تم کچھ بچت کر سکتے تو کر لیا۔ فرماتے ہیں وہ اس نے یہ طریقہ سی کہ تھوڑا تھوڑا آٹا روزانہ جو بیت المال سے آتا تھا اس سے تھوڑا تھوڑا علیحدہ کر لیتی تھوڑے، جب چند دن ہو گئے تو اس سے میٹھا بنا دیا۔ جب میٹھا بنا دیا تو فرمایا کیسے بنا دیا؟ انہوں نے کہا اتنا اتنا تھوڑا تھوڑا آٹا میں جدا کرتی رہی تو اب کچھ بن گیا، اس سے میں میٹھا بنا دیا۔ فرمایا معلوم ہو رہا ہے کہ بیت المال سے اتنا مقدار زیادہ آ رہا ہے،
اب اس کے بعد بیت المال کو اطلاع کر دی کہ اتنی مقدار آٹا زیادہ روزانہ آ رہا تھا، لہذا اس کو بند کر دو، کم کر دو۔ اتنی مقدار کم کر دو۔ وہ بھی امیر المومنین تھے، یہ نہیں تھا خزانے اس کے ہاتھ میں تھے، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا۔ ان کو دین، ان کے پاس دین مقدم تھا اور خواہشات مؤخر تھے۔ دین مقدم تھا، دین کے تابع رکھتے تھے اپنی خواہشات۔ ہم دین کو خواہشات کے تابع بناتے ہیں کہ جی کوئی کچھ راستہ تو نکال دے، تھوڑا سا راستہ تو نکال دے، مفتی صاحب تم خواہ تنگی کرتے، تھوڑا سا راستہ نکال دے۔ شریعت اتنا تنگ تو نہیں جو آپ لوگوں نے بنایا، مولویوں نے بنایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین کو ہماری خواہشات کے تابع بنا دو۔ صحابہ کرام اپنی خواہشات کو دین کے تابع بناتے تھے، اور ہم دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اسلام ہر زمانے کے ساتھ فٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام ہر زمانے کے ساتھ فٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کو مسخ کر لو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں معاشرے کو دین کے مطابق بنا دو، اور معاشرہ دین کے مطابق چل سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں چل سکتا۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ تعلق مع اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے۔ جب دل میں خدا کی عظمت اور یہ مزاج بن جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہا ہوں، یہاں ان آیتوں کے اندر یہی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ گیا میں دیکھ رہا ہوں، اور سب کچھ گیا میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں یہی احسان کا مقام نصیب فرما دے۔ احسان کا مقام، ہاں مل احسان ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے میں بار بار بتاتا ہوں کہ ذکر الہی کثرت سے کرو۔ جب ذکر الہی کثرت سے کرو گے تو اللہ کے ساتھ جوڑ مضبوط ہوتا جائے گا، پھر سارے اعمال آسان ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ذکر الہی کی محبت نصیب فرمائے۔ اب مراقبہ کریں گے، دل پر توجہ ڈالیں۔ دل بائیں طرف سے پستان سے 2 انگل نیچے ہے، اس پر ساری توجہ ڈالیں۔ یوں سوچے کہ میرا دل بطور فکر ہے کہ اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے کریم ہمارے گناہ کو معاف فرما، اے رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تقویٰ و طہارت سے مزین فرما، یا اللہ اپنی محبت سے مزین فرما، اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مزین فرما، یا اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے مزین فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے یا تمام دوستوں نے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے دلوں کے مرادوں کو شریعت کے مطابق پورا فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ تمام نیک مقاصد میں، تمام نیک عزائم میں، تمام نیک منصوبوں میں کامیابی عطا فرما، غیب سے حفاظت و نصرت فرما، غیب سے رہنمائی فرما، یا اللہ قدم قدم پر رہنمائی فرما، یا اللہ مجاہدین کی حفاظت و نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین کی حفاظت و نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین کی حفاظت و نصرت فرما، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو شکست عطا فرما، کفر کو شکست عطا فرما، کفر کو شکست عطا فرما، یا اللہ تمام دینی مدارس کی یا اللہ اور علماء حق کی حفاظت و نصرت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، علماء حق اور طلباء دین کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام طلباء کرام کو عالم بعمل بنا، عالم بعمل بنا، اور علماء کو یا اخلاص اور تقوی سے منور فرما، منور فرما، یا اللہ ملک و ملت کے لیے عظیم رہنما بنا، عظیم رہنما بنا، یا اللہ یا ارحم الراحمین آئے ہوئے دوستوں کا آنا بھی قبول فرما، آنا بھی قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ